یہ ہمارے اور آپ کی تربیت کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ائمہ کے، اصحاب ائمہ کے، انبیاء کے، اصحاب انبیاء سے موجود افراد کو کبھی ہیرو بنا کر پیش نہیں کر سکے۔ اب جب ہم نہیں بنا کر پیش کر سکے تو نتیجہ کیا ہوا؟ میرا بچہ بیٹ مین تو بننا چاہتا ہے، سپر مین تو بننا چاہتا ہے، اسپائڈر مین بننا چاہتا ہے، لیکن مالک اشتر نہیں بننا چاہتا، مختار نہیں بننا چاہتا، میثم تمار نہیں بننا چاہتا، حبیب ابن مظاہر۔ لہذا ممبر سے ان تمام شخصیات کے اور ان تمام چیزوں کا بیان ضروری ہے، لیکن مرحلہ غور کیجیے گا۔ یہ جتنے بھی مراحل ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ کے معجزات بیان کریں، ہم کرامات کو بیان کریں، اصحاب ائمہ کے یہ سارے کے سارے کرامات اور یہ سارے کے سارے مقامات بیان ہونے چاہیے، لیکن عزیزان من اس کا ہدف کون ہونا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر تمام معجزات اور تمام ایسے فضائل کا اصل ہدف نوجوان اور جوان ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس مرحلے میں انہوں نے آئیڈیالائز کرنا ہے۔ اب جیسے غور کیجیے گا، جیسے انسان جب عمر کے خاص حصے میں، رشد کے خاص حصے میں آ جاتا ہے، اب آپ میں سے سب، ہم میں سے اکثر نے بچپن میں کوئی کارٹون دیکھ کر، کوئی ایسا ہیرو دیکھ کر ہم نے بھی بننے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم نے بھی امی کا دوپٹہ باندھ کر اپنے آپ کو سپر مین بنانے کی کوشش کی ہوگی، یا کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن اگر آج ہم سے کوئی کہے وہی سارا کچھ ہے، شاید اس سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ بن گیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو ایک پڑھا لکھا سنجیدہ آدمی مثلا سپر مین کی فلم دیکھ کر اس کے بارے میں واہ واہ کرتا ہوا نظر آئے تو ہمیں اس کی عقل پہ تھوڑا سا زیادہ شک نہ بھی ہو، تب بھی ہم اس کے بارے میں رائے کیا قائم کریں گے؟ ہم کہیں گے یار یہ بڑا تو ہو گیا ہے، لیکن بڑا چلو بچپن کی حد تک سمجھ میں آتا ہے، اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا بیان معجزات، بیان کمالات جوان اور نوجوان کے لیے اچھا ہے تاکہ وہ آئیڈیالائز کریں۔ لیکن اگر میں سنجیدہ آدمی کو ابھی بھی یہ بتاؤں کہ حضرت امیر نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور وہ اسی طرح سے خوش ہو کے نعرہ حیدری لگائے جیسے جوان کو لگانا چاہیے، اس بزرگ سے، اس بڑے سے، اس رشد حاصل کیے ہوئے، اس عقل مند اور سنجیدہ سے توقع اس بات کی ہے کہ وہ آ کر مجھ سے یہ پوچھے کہ مولانا یہ بات تو میں نے بچپن میں سن لی تھی، یہ بتائیے کہ اگر میں حضرت امیر کے کسی صحابی کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں کیسے پہنچوں؟ حضرت سلیمان فارسی یہ کرامت دکھا رہے ہیں، میں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ جناب مالک اشتر اس مقام پر پہنچے ہیں، میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لہذا یہ بنیادی طور پر فرق ہمارے آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میں بھی سنجیدہ ہونے کے باوجود، بڑا ہونے کے باوجود بھی ابھی تک صرف کرامت کو سن کر نعرے لگا رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کہیں نہ کہیں سنجیدگی کا لیول پیچھے رہے۔ ہمارے اندر ممبر کا کام یہ ہونا چاہیے، فرش عزا کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے ان کی مطلب کا، ان کے مقصد کا جو ان سے تعلق رکھتا ہے مٹیریل ملے۔ یہ مزاج کی تبدیلی ہمیں اور آپ کو لانی پڑے گی، ورنہ ممبر اور فرش عزا تربیت کا کام انجام، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے، اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے، یہ آج مثلا اینیمیشن اور بہت ساری چیزوں سے تعلق رکھنے والے، فائن آرٹ سے تعلق رکھنے والے اور بہت سارے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے انہوں نے کریکٹرز کو بلڈ کیا جبکہ وہ سارے کے سارے جعلی کریکٹر ہیں، تو ہم اور آپ آ کر کیوں ان حقیقی کریکٹرز کو بلڈ نہیں کر سکتے کہ جن کے پیچھے تاریخ کی سچائیاں بھی ہیں اور جو اہل بیت اطہار سے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کر بڑھیں۔ آج ہم کیوں ایسی کوئی چیز نہیں بنا پا رہے کہ جہاں ہم اپنے بچے کو بچپن سے ہی جناب مختار بننا سکھائیں، جہاں ہم اپنے بچے کو بچپن سے زید شہید بننا سکھائیں، جہاں ہم اپنے بچے کو بچپن سے قاسم سلیمانی، یہ سارے کے سارے کردار میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن مرحلہ یہ ہے کہ جیسے شیطان کے ماننے والے جھوٹے کریکٹرز کو بلڈ کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں، ہمارا کام ہے آپ کو پہنچانا، وہاں تک بتانا کہ یہ کریکٹرز ہیں، ان کے یہ کمالات ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم آ کر ان کی اینیمیٹڈ فلمیں، یہ آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو اگر بچانا چاہیں، کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔